إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے نوازے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کی سب سے عظیم نعمت تو اللہ کا دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. اللہ رب العالمین بحیثیت انسان بہت ساری نعمتیں، انعامات انسانوں کو مشترکہ طور پر دیتے ہیں. مسلمان ہو، اللہ رب العالمین کا نافرمان ہو، سب کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ان عام نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت عقل ہے، سمجھ بوجھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ اللقمان میں، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں. ان میں ایک عظیم نعمت عقل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو خطاب کرتے ہوئے بارہا اس کی عقل سے اللہ نے اپیل کی. جو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اسی کو رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی باتیں بیان فرمائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا استعمال ہماری اپنی نجات کے لیے ہونا چاہیے. انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے، ہم کو اتنی جو چالاکی ملی ہے، ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کوئی چوری نہ کرے، ہماری عزت سے کوئی نہ کھیلے، ہماری دیگر چیزیں کوئی سلب نہ کر لے. ویسے ہی ہماری چالاکی یہ ہونی چاہیے کہ کہیں ہمارے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، ہمارے پیسوں میں حرام کا پیسہ نہ آ جائے، ہم کسی ایسی مجلس کا شکار نہ ہو جائیں جہاں لوگوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے. یہ چالاکی ہے ہماری، یہی عقل مندی ہے. آپ دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اپنی اور اپنے بچوں کی چالاکی کا کیسے استعمال کرتے تھے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کئی ایک جگہوں پر، کتاب الدیات میں ہے، کتاب الوصایا میں ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کو آئے تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے انس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کے آئے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ان انسا غلام کیس فلیخدمک. اے اللہ کے رسول، یہ جو انس ہے یہ بہت ذہین ہے، بہت چالاک ہے، بہت پرتھیلے ہیں، کام کی اچھی طرح سمجھ بوجھ ہے، اور اس سمجھ بوجھ کا، اس عقل کا، اس ذہانت کا اس سے بہتر استعمال کیا ہوگا کہ یہ آپ کا خادم بن جائے. یہی حدیث مبارکہ امام بخاری رحمہ اللہ الادب المفرد میں بھی لائے ہیں. اس میں ایک زائد لفظ بھی ہے کہ ان انسا غلام کیس لبیب. لبیب یہ لفظ بتا رہا ہے کہ پورے معاشرے کا چنندہ بچہ تھا، وہ منتخب، ذہانت میں، فطانت میں، سمجھ بوجھ میں پورے معاشرے کا مثالی بچہ ہے. اور ایسے بچے کا استعمال کس کام کے لیے ہوگا؟ وہ اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے.
عقل کا کتنا صحیح استعمال، سمجھ بوجھ کا کتنا صحیح استعمال. آپ دیکھو یہ جو احادیث ہیں نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابیں، یہ سب احادیث کی کتابیں جو ہے یہ علماء سے ہم کو ملی ہیں، روات سے ہم کو ملی ہیں، اللہ کے رسول سے، صحابہ، صحابہ سے ان کے تلامذہ، تابعین، پھر بعد کے جو طبقات ہیں. محدثین راویوں سے متعلق جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اس راوی سے روایت لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی ہے، ایک باضابطہ الفاظ ہیں، ایک منظم بحث ہے. یہ ان میں ایسے بھی الفاظ ملتے ہیں کہ کئی سن جو ابھی حدیث میں جو لفظ گزرا نا، چالاکی اور ذہانت، حدیث کی حفاظت کے لیے یہ الفاظ بہت معنی رکھتے تھے. امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ کی جو سنن ہے نا، سنن ابی داؤد، اس میں کتاب الصلاۃ، اس کا بالکل آخری جو حصہ ہے ابواب قراءۃ القرآن پر، ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو کم سے کم کتنی مدت میں ختم کرنی چاہیے. وہ میرا موضوع نہیں ہے. اس سند میں ایک راوی کا نام آتا ہے عیسیٰ ابن شاغان، 240 ہجری سن میں وفات ہے ان کا، بصرہ کے رہنے والے ہیں، بڑی شخصیت ہے. امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں، میں ہمارے استاد امام اہل سنہ احمد بن حنبل سے پوچھا ان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن شاغان کیسن، کہا کہ بہت چالاک، بہت ذہین. یعنی حدیث رسول کی حفاظت کے لیے اس عقل کا استعمال دیکھو، ان کی ذہانت، سمجھ بوجھ، رتی برابر بھی غفلت نہیں ہوتی ہے، چوکنا رہتے، متنبہ رہتے ہیں. حدیث رسول کو امانت داری سے پہنچانا اور کس استاد سے لیے، کیسے لیے، سب چیزیں، وہ میرا موضوع نہیں. بتانا مقصود یہ ہے کہ الفاظ پہ غور کیجیے. آپ علماء کے ہاں ذہانت، عقل کا استعمال کتنا معنی رکھتا تھا. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی جو السنن ہے، اس میں کتاب ابواب الرضا، اس میں بھی ایک راوی سے متعلق انہوں نے لکھا جن کا نام تھا حجاج ابن ابی عثمان الصواف، صغار تابعین کے معاصر راوی. ان سے متعلق علی بن المدینی رحمہ اللہ کا قول ملتا ہے کہ وہ اپنے استاذ یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا کہ جب ان کا نام آیا تو کہا ثقۃ فطن کیس. یہ مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو عقل عطا کی ہے وہ ہمارے علم کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، دین کو پڑھنے کے لیے، حلال حرام کی تمیز کے لیے، اپنی زندگی اور اپنی نجات کے لیے، اپنی صاف ستھری زندگی کے لیے، اس کے لیے ہماری عقل ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت چالاک ہے، بہت ذہین ہے، بہت عقل مند ہے، تو یہ معنی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آسانی سے دھوکہ دے لیتا ہے، جھوٹ بول کے نکل جا سکتا ہے، لوگوں کے جیب صاف کرتا ہے، لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے، بہت چالاک ہے، بہت عقل مند ہے. نہیں، اس کی نجات نہیں ہے اس سے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی مجبوری کو دیکھ کر اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا، اس کا پیر کھینچنا، یہ عقل مندی نہیں ہے. اس عقل مندی کو جاننا چاہیے. اسلاف میں خیر القرون کے جو لوگ ہوا کرتے تھے، ان میں ایک جو نام رکھتے تھے نا بچوں کے نام، ان میں ایک نام ہوتا تھا کیس یا اکیس، اکیس، کیسان، یہ سب مشہور نام. یہ ایک تفاعلا نام رکھا کرتے تھے ایک خیر کی امید سے کہ بچہ ذہین ہوگا، چالاک ہوگا، دین کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرے گا، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی نجات کے لیے اپنے عقل کا صحیح استعمال کرے گا. یہ سوچ کر کے نام رکھا کرتے تھے. آخری ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عقل مندی، سب سے زیادہ جو عقل مندی کا جو استعمال ہے وہ ہماری اپنی نجات کے لیے ہے. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما، ان کا ایک اثر ملتا ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان میں اپنی تعلیقات میں لائے ہیں، باب افشاء السلام من الاسلام کے تحت. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی کتاب الایمان مطبوع ہے، اس میں یہ حدیث موصولاً ہے، سند کے اعتبار سے موقوف روایت ہے.
حافظ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ کہ معنی کے اعتبار سے یہ مرفوع روایت ہے. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان. تین خوبیاں ایسی ہیں اگر کسی انسان میں جمع ہو جاتی ہیں تو گویا کہ اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے, وہ کامل مسلمان ہے. ان تین خوبیوں میں سے ایک خوبی کا تعلق جو میرے موضوع سے ہے وہ یہ کہ الانصاف من نفسک, اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا, سامنے والے کے ساتھ ہی نہیں, اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا. کیا مطلب ہے اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا؟ کیا مجھے پسند ہے کوئی میرے خلاف جھوٹی گواہی دے؟ کیا مجھے پسند ہے کہ میری عزت سے کوئی کھیلے؟ کیا مجھے پسند ہے کہ میرے پیسوں سے کوئی ایک غلط استعمال کر لے؟ کیا مجھے پسند ہے کہ میں پیچھے رہوں؟ کیا مجھے پسند ہے کہ میں ہمیشہ جہنم میں رہوں؟ نہیں نا, اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرے, اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرے, اللہ کے دین پر ثبات قدمی کا مظاہرہ کرے, جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے, دنیا میں رہتے ہوئے حلال حرام کی تمیز کرے, جھوٹ سے بچے, اور پھر اپنے گھر والوں کی, معاشرے کے جتنے اس کی طاقت ہے اتنا حقوق ادا کرے. یہی ہے جو اپنے نفس کے ساتھ وہ انصاف کرتا ہے. اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا یہ عقل مندی ہے, دوسروں سے بڑھ کر کے اپنے نفس کے ساتھ عقل مندی, اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ کی, عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. سنن ابن ماجہ کی کتاب ہے کتاب الزہد, حسن درجے کی روایت ہے, شیخ البانی نے حسن کا حدیث کو. عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کے پوچھا کہ ای المؤمنین اکیس, اے اللہ کے رسول مومنین میں سب سے زیادہ چالاک کون ہے, عقل مند کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اکثرهم للموت ذکرا, جو شخص, جو مسلمان, جو مومن موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے, سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے. وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا, صرف موت کو یاد کرنا ہی نہیں, موت آ جانے کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کی کامیابی کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے, ہمیشہ تیار رہتا ہے. موت کی کوئی عمر نہیں, ہمیشہ تیار رہتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الاکیاس, یہی ہے عقل مند لوگ. یہ عقل مندی ہونی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو, اپنے طلباء کو, اپنے ماتحت لوگوں کو عقل مندی کی صلاح دیں, عقل مند بننا سکھائیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا صرف کاروبار کی حد تک عقل مندی چاہیے؟ غیر مسلمین کاروبار نہیں کرتے, ان کے پاس دکان نہیں, ان کے پاس سفر اور حضر نہیں, وہ بھی یہ بچوں کو آگے لے کے نہیں بڑھتے, وہ پڑھاتے نہیں, وہ کچھ اور کام نہیں کرتے. تو پھر ایک فرق کیا رہ گیا ایک مومن میں؟ صرف عقل مندی کا تعلق صرف ترکاری خریدنے کے لیے, گوشت خریدنے کے لیے, گھر بنانے کے لیے, صرف شادی بیاہ کے لیے. عقل مندی کا سب سے بڑا تعلق یہ ہے کہ انسان کی نجات ہو جائے, اللہ اس سے راضی ہو جائے, اور معلوم ہو کہ کتنا چالاک انسان ہے, کتنا عقل مند ہے, دیکھو نجات ہو گئی اس کی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الاکیاس. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو عظیم نعمت سے نوازا ہے, اس صحیح نعمت کا استعمال کر کے دنیاوی اعتبار سے جو مباح امور ہیں, جو جائز امور ہیں, جس کے لیے ہم عقل استعمال کرتے ہیں, اس میں کبھی دھوکہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نجات میں دھوکہ کھانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ عقل کا صحیح استعمال کر کے اپنی نجات کرا لینے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.